ہم میں سے کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے اللہ کے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے۔ آپ کا بھی انتقال ہوگا، اور جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں ان کا بھی انتقال ہوگا۔ آپ کو بھی دنیا چھوڑنا ہے، ان کو بھی دنیا چھوڑنا ہے۔ اللہ کے یہاں قانون ہے، کسی کو دنیاوی زندگی ہمیشہ نہیں دی جاتی ہے۔ جب یہ معلوم ہے تو رہنا کیسے چاہیے؟ کأنک غریب، ایک اجنبی شخص کی طرح۔ اہل علم کہتے ہیں اگر شخص ان دو الفاظ پر غور کرے، اجنبی شخص اور راستے سے گزرنے والا، ان دو کلمات پر غور کرے، اس کی زندگی میں زہد خود بخود داخل ہوگا، وہ خود بخود دنیا کی حقیقت کو جان لے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر نے اس نصیحت کو کیسے قبول کیا؟ عبداللہ بن عمر لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو گئی اب شام کے انتظار میں مت رہو، شام کے انتظار میں مت رہو۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو گئی ہے صبح کے انتظار میں مت رہو۔ اور کہا اپنی زندگی کو استعمال کرو آنے والی زندگی کے لیے، اپنی صحت کو استعمال کرو بیماری سے پہلے تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ یہ عبداللہ بن عمر دوسروں کو نصیحت کرتے تھے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ہمیشہ کی نہیں دی ہے، سب سے افضل بشر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ پر بھی وہ دن آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سارے صحابہ، آپ کی بیویاں، آپ کے ساتھ رہنے والے ابو بکر و عمر دنیا میں رہ گئے، لیکن آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر شخص پر یہ وقت آئے گا کہ دنیا کو وہ چھوڑ کر رخصت ہوگا، لہٰذا اسے سامنے رکھو اور اپنے دل کو آخرت سے جوڑو، اس لیے کہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، رکنے کا مقام نہیں ہے۔ یہاں کی نعمتیں، یہاں کی آلائش اور راحت وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہاں کی پریشانی، یہاں کی مصیبت و آلام وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کی، اور قرآن مجید نے انبیاء کے ایک وصف کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کی خاص صفت تھی اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ اللہ ابراہیم کا، یعقوب کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ ہم نے ان نبیوں کو ایک خاص چیز عطا کی تھی، وہ کیا ہے؟ ذکر الدار، آنے والی زندگی کا احساس ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ علماء کہتے ہیں یہ زہد کی سب سے بڑی دوسری بنیاد ہے